वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम तफसील से बात करेंगे सुपीरियर कोर्ट्स को लेके। बहुत से मामलात हैं, एक तरफ केसेस हैं, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि कोर्ट्स के अपने अंदरूनी कुछ मसाइल ऐसे हैं जजेस को लेकर जिन पर आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है, और शायद इसीलिए हो रही है क्योंकि वो बहुत अहम केसेस सुन रहे हैं जिनका सियासी पहलू जो है वो न सिर्फ सियासी है बल्कि उसका असर जो है वो पूरी जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर हो सकता है। एक तरफ तो जो फुल कोर्ट इजलास हुए लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ उस पर बहुत से लोगों की नज़रें थीं। आज रिपोर्टिंग भी उस पर हुई अखबारों में, मगर कोई तफसीर सामने नहीं आई कि जजेस ने जो ये फैसला किया है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला किया है जजेस ने कि रेजिस्ट किया जाएगा जिस किस्म का दबाव का सामना है उनमें से कुछ को, तो वो किस तरह ये एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा, किस तरह इसको रेजिस्ट किया जाएगा, इस पर अब बात करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये फैसला हुआ है कि ये जो फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं, इसके बाद जो तमाम जजेस हैं वो अपनी जो तजावीज़ हैं वो लिखी जाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी हवाले से आगे अब प्रोसीडिंग्स होनी है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे जो मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, बहुत अरसे के बाद उस पर भी दोबारा हियरिंग्स शुरू हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जो हियरिंग्स शुरू हुई तो उसमें पिटिशनर्स की तरफ से ये दरख्वास्त सामने आई कि लार्जर बेंच होना चाहिए, जिसकी वजह से जो मामला है उसको एक दफ़े दोबारा कमेटी को भिजवा दिया गया है। ये ख़ास तौर पे इतराज़ जो था जो साबिक चीफ जस्टिस साहब ने जवाद ख्वाजा साहब उनके वकील ने किया, और उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच बनाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो रिमार्क सामने आए थे मंसूर अली शाह साहब के और जस्टिस याया अफरीदी साहब के, और ये भी हम डिस्कस करेंगे जो आज एक मिलिट्री कस्टडी में हसन न्याजी साहब हैं, उनके वालिद जो एक सहाफ़ी भी हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, वो जज्बाती हुए कोर्ट में और उन्होंने वहाँ ये बात की कि उनका बेटा जो इस वक्त कस्टडी में है वो लापता है क्योंकि वालिद से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इन सब मामलात पर और जो कुछ कयासराई भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट को लेके, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पर क्योंकि कवर करते हैं, और हमें ज्वाइन किया है वैस यूसुफजई साहब ने, ये भी कोर्ट के मामलात कवर करते हैं। सो इनसे बेहतर कौन जान सकता है, या चीफ जस्टिस साहब और जजेस या ये दो। वेलकम टू द शो जेंटलमैन, द न्यू सेलिब्रिटीज ऑन टीवी टॉक शोज दीज डेज एज आई ऑलवेज से। जी साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, मीटिंग हुई फुल कोर्ट की, सबकी नजरें थी, खबरें भी आज छपी हैं, आप लोगों ने टीवी पे, वो खबर में कोई खबर नहीं थी कि बात हुई क्या है, ये तो बताएं अंदर गुफ्तगू क्या हुई भाई। असल में तो 25 मार्च को जब ये खत आया था तो एक बड़ी क्लियर डिवीजन 6-2 की आ गई थी कि 6 जजेस ने खत लिखा है, तो बाकी 2 जो है वो उन्होंने, एक तो चीफ जस्टिस से वो तो मतलब उनके हवाले से लिखा गया और एक जज रह गए थे। तो ऐसे लग रहा था कि सबसे ज्यादा जो है वो इजलास में गर्मा गर्मी जो है वो नजर आएगी या इस किस्म की कोई सिचुएशन होगी, लेकिन इसके बरक्स ये इजलास जो है बड़े एक नॉर्मल माहौल में हुआ, खुशगवार माहौल में हुआ। और ऐसे लगता है कि 10 मई 2023 को जो खत लिखा था जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को, जो काम उस वक्त करना चाहिए था और कर लिया जाता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता और हम जो है यहाँ पे कुछ डिस्कस ना कर रहे होते, तो सारे सेलिब्रिटी ना बन दे प्योरली हाई कोर्ट के इंटरनली मामलात हम डिस्कस ना कर रहे होते। मेरा ख्याल ये है कि जो तब की सोच थी अब जो है वो सोच आ चुकी है, ऐसे लगा है कल के इजलास मतलब की जो सब इकट्ठे हो गए हैं। अब चीफ जस्टिस साहब से जो शिकायत या खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात बाकियों के थे वो शायद एड्रेस हो गए। जी बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कि अब जो है वो चीजें रिजॉल्व होने जा रही है फ्यूचर के लिए। अब बहुत सारा सवाल ये आ रहा है सबसे बड़ा कि जो उन्होंने एक साल में जो कुछ हुआ उन्होंने लिखे हैं इवेंट्स, उनका क्या करना है, उनका तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है जो कुछ करना है। ये मेरा ख्याल है कल की जो फुल कोर्ट की मीटिंग है, क्योंकि प्रपोजल्स जिन्होंने देनी थी सुप्रीम कोर्ट को उसी के लिए थी, तो फिर फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए ये जजेस जो है
اکٹھے ہو گئے ہیں. اب ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا میکانزم تیار ہوگا جس میں فیوچر میں ایسے معاملات کو روکا جا سکے. اویس صاحب یہی بات ثاقب صاحب آبویسلی تو بہت مطلب کہ انہوں نے تو فلمی سٹوری تیار کر لی ہے نا کہ اینڈ ہو گیا ہے, شادی وادی ہو گئی ہے, پر میں اگر اس کو ایک تھوڑا سا اسکیپٹکلی کہ سر اتنا آسان ہے, صرف اتنا سا ہی معاملہ تھا کہ ججز نے اکٹھے بیٹھنا ہے, مطلب کہ ایک اس ملک کی تاریخ ہے, ایک ہماری جوڈیشری کی بھی تاریخ ہے, اس قسم کے دباؤ آتے رہے, صرف اتنا سا معاملہ ہوتا ہے کہ ججز اکٹھے ہو گئے, اکٹھے بیٹھ گئے ہیں تو یہ ایڈریس کر لیں گے. Will the proposals be that easy یا ہم کیونکہ پیچھے ڈویژن اتنی تھی کہ ہم یونٹی دیکھ کے ہی خوش ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں ایک چھوٹا سا اختلاف کروں گا ثاقب بشیر صاحب کی بات سے, وہ یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک سال پہلے جب انہوں نے اپنے چیف کو لکھا تھا, 6 ججز نے رابطہ کیا تھا, بلکہ اس میں تو میاں گل حسن صاحب بھی تھے, تمام ججز نے رابطہ کیا تھا, تو اگر وہ اس ٹائم شاید سٹیپ لیتے تو کوئی اتنی کوئی کنکریٹ چیز نہ نکلتی جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے. کیونکہ ایک طرح سے تمام جو ہائی کورٹس ہیں ان کے فل کورٹ اجلاس ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں جو سپریم کورٹ میں جمع ہوں گی, اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ اس پہ آئے گی. نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے, میں سپریم کورٹ تک, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا صرف ججز کے اکٹھے ہونے سے, اٹس ایڈریس ٹو بوتھ آف یو, اتنی کوئی کانکریٹ پروپوزلز آ سکتی ہیں کہ جس قسم کا دباؤ ہم تاریخی طور پہ دیکھتے رہے, اور خاص طور پہ جو اس خط میں جس طرح کے واقعات بیان کیے گئے تھے, کہ وہ سب رک جائے گا؟ نہیں دیکھیں, یہ اس کو آپ اس طرح لیں کہ یہ یونینیمسلی تو ہو گیا ہے, لیکن یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا. اس میں جو اجلاس ہے فل کورٹ اجلاس بے شک خوشگوار ماحول میں ہوا ہے, لیکن بہت سارے گلے شکوے تھے, ایک کمیونیکیشن گیپ تھا, فل کورٹ میٹنگ اس سے پہلے ہو نہیں رہی تھی, تو ججز کے آپس میں کچھ اختلافات اور ایک ان کے درمیان ایک خلیج تو حائل تھی جو اس میٹنگ کے بعد دور ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ جب تمام ججز مل کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی جو تھاٹس ہیں وہ شیئر کیے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ سارے متفق ہیں کہ جو جوڈیشری کے معاملات ہیں, جو عدالتی امور میں مداخلت ہوتی ہے ایک ادارے کی, وہ مداخلت بند ہونی چاہیے. اور وہی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مداخلت بند ہونی چاہیے, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی سٹیپس لیے جائیں گے, ایک میکنزم بنایا جائے گا تاکہ اس کو آئندہ فیوچر میں جو ہے روکا جا سکے. ثاقب صاحب یہ obviously کیونکہ شکایت ہی یہ تھی ججز صاحبان کی, وہ بات ڈسکس ہو گئی, پر سر سپریم کورٹ میں یہ بھیج بھی دیں گے, سپریم کورٹ میں بھی ایک ڈویژن آف اوپینین تھی جس کی وجہ سے حکومت کو انکوائری کمیشن بنانے کا موقع ملا, اور اس انکوائری کمیشن میں غالباً مطلب کہ وہ انکوائری کمیشن اس لیے بنی کیونکہ سپریم کورٹ میں شاید یہ بھی ایک خیال تھا کہ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ بھئی یہ شکایات ہیں کیا, یعنی کہ ایک طرف ایسے جج صاحبان تھے جن کا خیال تھا کہ اوہو شکایت آ گئی ہے اب ریزسٹ کرنا ہے, دوسری طرف یہ خیال تھا کہ پہلے شکایت تو دیکھیں کتنی جینوئن ہے. تو کیا سپریم کورٹ میں بھی وہی اتنی ہیپی اینڈنگ ہوگی؟ میرا خیال ہے وہ جو کمیشن والا معاملہ تھا وہ تو ہم نے فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ بھی کسی نہ کسی صورت دیکھ لی ہے, تو ہو سکتا ہے اس قسم کے کمیشن کا اینڈ بھی اسی طرح ہوتا. میری اپنی اوپینین ہے کہ ریٹائرڈ جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا, بے شک وہ ماضی میں بہت بڑا کوئی سابق چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو. آپ نے حاضر کسی کو لگاتے, کوئی اس کا 2-3 ججز ہوتے, سپریم کورٹ کے ججز ہوتے, تاکہ اس کا پتہ بھی چلتا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بہتر کوئی حل تھا. اب جو آپ نے بات کی کہ ابھی جو فل کورٹ کی میٹنگ ہے کیا یہ مطلب ریزالو سمجھ رہے ہیں, ہم صرف یہ سٹیپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سٹیپ جو میرے خیال میں 1 سال پہلے لیا جا سکتا تھا, لیا جاتا تو یہ آج تک نوبت نہ آتی. ایک سٹیپ ہے, سٹیپ یہ ہے کہ یہ بڑا سالڈ سٹیپ ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے. اس پہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہمارا ایک سول جج, سب سے جو لوئر جج سول جج ہوتا ہے, اس کے بعد سیشن جج, اس کے بعد ہائی کورٹ کا جج, انہوں نے کہا ہے ہمارے تینوں ججز میں سے کسی کو بھی اگر انفلوئنس کیا گیا, تھریٹ کیا گیا, اس طرح اگر اس کو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف فوری ایکشن ہوگا. اور وہ فوری ایکشن اس طرح کا ہوگا کہ وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کی جو بات ہے وہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سنگل آؤٹ کر کے جی اب فلاں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ خود جو ہے وہ خود ہی کنٹیمپٹ کریں, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. یہ معاملہ جو میکانزم ابھی انہوں نے بنانا ہے, لیکن جو ابھی تک جو ان کے پاس اختیار ہے, اختیار یہ ہے کہ کوئی بھی جج ہے وہ اپنے چیف جسٹس کو لکھے گا,
چیف جسٹس اس پہ بینچ بنائے گا. اب جو بینچ بننا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے انٹرنلی, وہ 3 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم خود دیکھیں گے, اگر ضرورت پڑی تو فل کورٹ بلا لیں گے, مطلب تمام کی رائے لے لیں گے, اس کے بعد اس کے خلاف کاروائی شروع کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ صرف آپ ایک کاروائی کریں, صرف ایک کاروائی, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے, کل بھی ہمارے دوست کورٹ رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے, تو ہماری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کنٹمپٹ کی پاور تھی تو شروع کر لیتے, تو میرا سمپل اور بڑا سادہ سا سوال ہے. مجھے تو تقریباً 7-8 سال ہوئے ہیں کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے, تو پچھلے 20 سال کی ہسٹری میں دکھا دیں کہ جہاں پہ الیج کیا جا رہا ہے تو کوئی کنٹمپٹ کسی نے موو کی. بڑے بڑے چیف جسٹس بھی آئے, بڑا مطلب جوڈیشل ایکٹیویزم بھی رہا, سب کچھ رہا, نہیں ہوا ایسا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہے. اب آگے کیا ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں. وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں, اصغر خان کیس میں پیسے بانٹے گئے, انہوں نے تسلیم بھی کر لیا, سپریم کورٹ نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. اس کے علاوہ بھی ججمنٹس موجود ہیں ماضی میں, لیکن آگے چیزیں ایکٹیولی ہمیں نظر نہیں آئی. اب یہ ایک سٹیپ ہے, آگے کیا ہوگا فیوچر کا یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ایک سالڈ سٹیپ نظر آ رہا ہے کہ انٹرنلی کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. کچھ مطلب کہ شور تو مچا, کچھ اگلوں کو بھی خیال آئے گا. سر, ملٹری کورٹس کی پروسیڈنگز, میرے جیسا انسان اگر دیکھ رہے کہ میں کہوں کہ آگے بہت تاخیر ہو گئی ہے معاملے میں, اب پھر دوبارہ بینچ کی کتنا بڑا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, پھر واپس ایشو ایڈمنسٹریٹو ادھر چلا گیا, یہ اور ڈیلے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ تو جو چونکہ یہ کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے تو اس میں ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے یہ چیز. یہ روٹین میں چیزیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں جو کہ عام جو سائلین ہوتے ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حفیظ اللہ نیازی ہیں وہ یہی کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ آپ بینچ چھوٹا بنائیں بڑا بنائیں, میرا یہ مسئلہ نہیں ہے, میرے بیٹے کو جو ہے کسی طرح میرے سے ملوا دیں. جو عام بندہ ہوتا ہے اس کا یہ ایشو نہیں ہوتا کہ 6 رکنی بینچ ہو, 10 رکنی ہو, 9 رکنی ہو, وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا ایشو ایڈریس ہو جائے. ہاں, بٹ ایک پٹیشنر کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی ہے, جواد خواجہ صاحب کی طرف سے آئی ہے. کیا مطلب کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ بیکاز آبویسلی یہ بہت جواد خواجہ صاحب ہوں یا باقی وکلا جو ہے جو اس کیس میں انوالوڈ ہیں, ان کو بھی تو یہ سب ایشوز معلوم ہیں. آپ کے خیال میں کیوں یہ اس وقت یہ پٹیشن ہوئی اور اتنی جلدی ایکسیپٹ بھی ہو گئی؟ نہیں, ان کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 5 ججز نے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ کا, جو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں, تو اس کے خلاف اپیل میں 6 ججز کا بینچ بنا دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 4-2 سے اگر فیصلہ آ جائے, 4 کہیں کہ اپیل ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو وہ اس اٹ مین کے پچھلے جو 5 تھے ان کے اوپر 4 حاوی ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ایک ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس میں جو ڈے 1 سے پوائنٹ آؤٹ کیے گئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جسٹس جواد خواجہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 ممبر بینچ بنائیں آپ, جو مطلب باقی ججز رہ گئے ان کو شامل کریں. تو یہ پہلے دن کی ان کی استدعا تھی, لیکن یہ چیزیں آگے چل رہی تھیں بہت سلولی. میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لائن دے دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ جون پچھلے سال 9 مئی کو یہ واقعہ ہوا, اور تقریباً مئی کے اینڈ میں جون کے شروع میں یہ ملٹری کورٹس چیلنج ہوں گی. انیشلی انہوں نے کوشش کی کوئی سٹے مل جائے, نہیں ملا. پھر اکتوبر میں فیصلہ آ گیا, اکتوبر میں فیصلہ آیا کہ یہ سارے کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں سیویلین کورٹس میں, ATC وغیرہ, جو کہ نہیں ہوا. اور پھر 23 اکتوبر کو فیصلہ آتا ہے. نومبر اور دسمبر یہ امپلیمنٹ, سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں. صرف یہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ شاید یہ اس لیے ذکر کریں کیونکہ قاضی صاحب کی تو خود بہت مشہور ججمنٹ ہے. 13 دسمبر کو اپیل آتی ہے. پہلی اپیل میں ہی جسٹس سردار طارق مسعود جو ہے بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, ان پہ آبجیکشن آتا ہے کہ آپ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں, آپ بینچ سے الگ ہو جائیں. وہ نہیں الگ ہوتے, انہوں نے کہا آپ نے اعتراض کر دیا, اب میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور انہوں نے الگ نہیں ہوئے اور سسپینڈ کر دیا فیصلہ. پھر 13 دسمبر کے بعد انہوں نے کہا جنوری کے اینڈ میں کیس لگے گا, کیس نہیں لگا. پھر یہ کیس آگے لگا, جب لگا تو انہوں نے کہا میں ریکیوز کر رہا ہوں. مطلب یہ عجیب بات ہے کہ آپ دسمبر 13 کو ریکیوز نہیں کیا اور آپ نے فروری میں آ کر ریکیوز کیا جب آپ کی ریٹائرمنٹ تھی. پھر نیا بینچ بنتا ہے, یہ ابھی عید سے پہلے انہوں نے کہا 20 لوگ چھوڑنے ہیں. اچھا, ایک نئی چیز سامنے آئی ہے, وہ یہ ایک پرسیپشن تھی اور یہ ایک رائے تھی کہ شاید جو لوگ چھوڑے جا رہے ہیں وہ اکویٹل ہوگی ان کی, مطلب بریت ہوگی ان کی.
تو لیکن پتا چلا کہ ان کو ایک سال سزا ہوئی ہے. آج اعتزاز احسن نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ان کو آپ نے سزا دے دی ہے. تو اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پھر لے کے آئیں وہ جو اپنے ججمنٹس ہیں کہ 20 لوگوں کو سزا کس بیس پہ ہوئی, کیا ایویڈنس تھا, کیا ان کے پاس ہوا ہے, مطلب کہ وہ گلٹی ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ڈیفینیٹلی بالکل. وہ ان کی کسی نے 10.5 ماہ کی قید کاٹ لی تھی, کسی نے 9.5 ماہ کی, تو ان کو باقیوں کو جو ہے وہ معافی دی ہے آرمی چیف کی طرف سے, تو اس کے بعد ان کو ہوا ہے. تو اب آگے پھر بینچ نیا جو ہے وہ بن جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے 103 لوگ ٹوٹل تھے, 20 نکل گئے, 83 پیچھے رہ گئے. سپریم کورٹ میں ایک ایک کیس کی بڑی ہی مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایک کیس کسی کوئی بندہ جیل میں اگر قید کاٹ رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں 83 کیسز ہیں, ان پہ تو ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ چیزیں چلنی چاہیے کہ 83 لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, اس پہ کوسچن آف لا ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا. تو یہ آج اگر لارجر بینچ چلیں ہو گیا ہے, اور یہ ہونا چاہیے تھا, آج اگر ہوا ہے تو اب آگے جوڈیشری کو کم سے کم جلد از جلد جو ہے وہ 9 ممبر بینچ بنا کے ان کو کہیں آرگومنٹس لے کے ڈیسائیڈ کریں اس میٹر کو. سر یہ جو بات ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں, تنقید ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں احساس ہے کہ کتنا ان کے اوپر اس وقت مطلب کہ تنقید بھی ہو رہی ہے, لوگوں کی امیدیں بھی ہیں کہ ہیومن رائٹس کا اتنا اہم ایشو ہے, اس پہ جلدی فیصلہ آنا چاہیے. واٹ از دا تھنکنگ ان دا سپریم کورٹ, کوئی آپ لوگوں کو اندازہ ہے؟ اصل میں دیکھیں سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ جو کوسچن آف لا ہے سب سے پہلے تو وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ کیا سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. اگر فرض کریں بعد میں سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہے وہ سویلین کا ٹرائلز ہی نہیں کر سکتی کنڈکٹ, تو پھر جن کو سزائیں ہو گئی ان کا کیا سٹیٹس ہوگا. تو یہ تو دیکھیں سب سے پہلے تو اس طرح کا جب کوسچن آف لا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے اسٹے دینا ہوتا ہے ان پروسیڈنگز پہ, تاکہ وہ اسٹے نہیں ہوا. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت کمزور گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں کہ یہ کیس سن بھی رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو یہ پیرالل تو دو پروسیڈنگز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ثاقب صاحب نے بتایا کہ جن کو سزائیں ہو گئیں وہ تو سزائیں پوری کر کے باہر نکل آئیں گے, تو وہ سزائیں پوری کر کے اگر باہر نکل آئے اور بعد میں کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ تو سزا ہی غلط سنائی گئی تھی, تو اس میں پھر کیا کاروائی ہو سکے, کچھ بھی نہیں ہو سکے گی. 40 سال بعد شاید سپریم کورٹ کو اس میں بھی خیال آ جائے گا کہ ہم نے غلطی یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندے کی 1 سال سزا ہے, کل وہ اپیل میں جاتا ہے تو اپیل کہتی ہے کہ یہ سزا بنتی نہیں تھی, تو پھر اس نے جو 10 ماہ جیل میں گزارے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا. تبھی تو کہہ رہی ہوں 40 سال بعد شاید سپریم کورٹ کو خیال آ جائے گا کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے. آخری پوائنٹ کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کیس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ پوری جوڈیشری پر کوئی اچھا تاثر نہیں گیا. جی بالکل, آئی اگری. تبھی تو میں نے کہا 40 سال. اچھا سر, کچھ ایکسٹینشن کی افواہیں شہر میں پھیلی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو کافی عرصے سے واویلا کر رہی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی تک ظاہر سی بات ہے کوئی کنکریٹ چیز سامنے نہیں آئی, لیکن اس طرح کی افواہیں جب گردش کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چل تو رہا ہے. اور میرے خیال سے, میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اور بل ٹیبل ہوتا ہے تو وہ کوئی اچھی جو ہے عدلیہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ افواہ نہیں آ رہی, اور بلز بھی پہلے ٹیبل ہو چکے ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بھی ہوا تھا. لیکن دیکھیں آپ جب یہ خبر آئی ہے انیشلی تو اس کے بعد تردید بھی آئی ہے اس کی کہ اس طرح کچھ نہیں ہونے جا رہا. کس کی طرف سے تردید آئی سر؟ یہ حکومت کی طرف سے آتی رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی پروپوزل جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. لیکن ظاہری سی بات ہے ابھی اگر ملے الفاظ آتے رہے ہیں مطلب کہ یہ نہیں ہوا, لیکن جسٹس آصف سعید کھوسا جو ہے جب ریٹائرمنٹ تھی تو اس ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے ان کی میڈیا کے جو رپورٹرز تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آفر کی گئی تھی یہ 3 سال کی, وہ 3 سال کی ایکسٹینشن تھی یا ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں ان کو معاف کریے گا. جسٹ ویری کوئکلی بفور یو کم ٹو یور پوائنٹ, ذرا ایکسپلین کر دیں ہم میرے جیسے عام لوگوں کے لیے کہ یہ obviously ایک طریقہ ہے چیف جسٹسز بننے کا پاکستان میں, تو یہ کیا قانون میں کیا تبدیلی ہوگی کہ یہ جو ایکسٹینشن کہلا رہی ہے یہ پاسبل ہو جائے گی؟ مطلب اس طرح آ رہا ہے کہ فارمولا اس طرح کا کوئی مطلب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ 3 سال جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی مدت جو ہے وہ تمام ججز کے لیے جو ہے وہ بڑھا دی جائے. تو وہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کا مطلب تاثر جائے گا کہ کسی فرد واحد کے لیے یہ قانون سازی نہیں ہے بلکہ پوری جوڈیشری کے لیے, یعنی کہ ہر جو جج چیف جسٹس صاحب بنیں گے نہیں, ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ 3 سال بڑھا دی جائے, 3 سال بڑھا دی جائے. ٹھیک ہے, تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی, اور اس سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے باقی جوڈیشری کہیں نہ کہیں وہ کہیں ٹھیک ہے ہماری بھی بڑھ گئی ہے, سب کی بڑھ گئی ہے, تو کسی فرد واحد کا تاثر بھی نہیں جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا سر اویس صاحب؟
دیکھیں یہ میں ایک چیز پوائنٹ کلیئر کر دوں پہلے اس میں, یہ وہ والی 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں ہے کہ جس طرح آرمی چیف کی ہوتی ہے وہ پھر 3 سال ٹینیور پوسٹ, وہ نہیں. اس میں یہ ہوگا کہ 3 سال مدت ملازمت میں اضافہ ہو جائے گا, تو جب وہ اضافہ ہو جائے گا اور جو چیف بن جائے گا, کیونکہ آپ ایج لمٹ کو جب تبدیل کریں گے تو وہ جب ایج لمٹ میں اضافہ ہوگا تو جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں ان کی مدت آٹومیٹکلی 3 سال بڑھ جائے گی, تو جب 3 سال مل جائیں گے ان کو. یہ بیسیکلی یہ تھیم یہ ہے اس کا. لیکن یہ میرا خیال ہے کوئی اچھی جو ہے وہ روایت نہیں ہوگی, کیونکہ پھر تو ہر شعبہ کہے گا کہ ہماری بھی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ آپ 68 کر دیں, 70 کر دیں, پھر 75 کر دیں. تو میرا خیال ریٹائرمنٹ قیاس رائے نہیں قیاس رائے نہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم قیاس رائے کو ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں, وہ میں کہہ رہی ہوں نا, ہے ابھی تک قیاس رائے ہے بالکل, مطلب کہ ابھی تک کوئی there is nothing solid there, بٹ ماضی میں جیسے آپ نے کہا کہ کھوسا صاحب کا ایگزامپل ہے, پھر پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں کوئی بل بھی ٹیبل ہو گیا تھا. تاریخ پاکستان پی ٹی آئی کی تو ہسٹری رہی ہے کہ وہ جب حکومت میں تھے تو جو آتا تھا وہ کہتے بالکل بسم اللہ کریں, اور سارے ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمارے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ویٹ یعنی کہ گندم کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گندم کا, جس کا آج کل بہت خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے, کاشتکار کی طرف سے بھی شکایت کی جا رہی ہے. وقت ہے یہ گندم کی خریداری کا, کیونکہ اس دفعہ پنجاب میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ گندم کی جو فصل ہے وہ بہت اچھی تیار ہوئی ہے, مگر شکایت یہ ہے کاشتکاروں کی طرف سے کہ جو حکومت نے اس کو سپورٹ پرائس پہ خریدنا تھا وہ خریداری جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. ایک تو یہ شکایت ہے کہ حکومت نے جو پرائس اناؤنس کی ہے وہ بھی کم کی ہے, اور دوسرا یہ کہ اناؤنس کرنے کے باوجود ابھی تک خریداری شروع نہیں ہوئی. معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب کسان اتحاد کے ایک دھڑے نے دھرنے کا اعلان بھی لاہور میں کر دیا ہے 29 اپریل کو. اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں ناصر جمال صاحب, چیف رپورٹر ہیں ڈان لاہور, اور ہمیں جوائن کیا ہے عامر حیات بھنڈارا صاحب نے, کاشتکار بھی ہیں, کموڈٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. جی ناصر صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر سمجھائیں کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شکایت ہوئی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتحادی ہیں حکومت کے, اور خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے بہت شکایت آ رہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ از اٹ جسٹ اے کیس آف جو کہتے ہیں کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے سر, کہ ابھی تک یہ خریداری شروع نہیں ہوئی؟ نہیں, اس میں دیکھیں عارفہ, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خریداری تو بالکل نہیں ابھی شروع کی, حالانکہ میرا خیال ہے ساؤتھ پنجاب میں جو ہے وہ کافی حد تک ہارویسٹ جو ہے وہ کافی دیر کا شروع ہوا ہے, اور وہ تقریباً ختم ہونے پہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس دفعہ جو پروکیورمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ نے اپنا ٹارگٹ تھا, جو یوزولی یہ 4 ملین اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ یہ کر لیتے تھے, وہ اس دفعہ انہوں نے 2 ملین ٹن رکھا ہے. اچھا, کیونکہ ان کے پاس سٹوریج کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی اتنی ہی ہے 4 ملین, تو 2 ملین آلریڈی ان کے پاس سٹاکس پڑے ہوئے ہیں, تو 2 ملین انہوں نے سوچا کہ ہم کر لیں گے. اور ان کی ظاہر ہے کہ ایک سٹاکس کے علاوہ ایک فائنینشیل ایشوز بھی ہیں کہ گندم کی خریداری پہ اچھا خاصا انہیں قرض لینا پڑتا ہے, اور اچھا خاصا جو ہے وہ یہ سبسڈی دینی پڑتی ہے. گندم کا ایکچولی جو کرائسس ہے وہ اس کی 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پچھلے سال سے ایک تو یہ سٹاکس ہے, پھر دوسرا کیئر ٹیکر حکومت نے جاتے جاتے جو ہے پچھلے سال میں اس ڈر سے کہ کہیں شارٹیج نہ ہو جائے اگلے سال, انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹس کر لی ہیں. تو ابھی بھی جہاز جو ہیں وہ مطلب کراچی پورٹ پہ لگے ہوئے ہیں, آ رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو گندم کی پرائس ہے وہ بھی کولیپس ہو گئی ہے, مطلب $350 سے تقریباً یہ $200 تک گر گئی ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ مطلب پاکستان میں مطلب ریکارڈ بمپر کراپ ہو رہی ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو حکومت نے کسانوں کو کہا آپ زیادہ اگائیں, تو اس کے رزلٹ میں تقریباً 1.4 ملین ایکڑ پہ مطلب ایڈیشنل
एरिया अंडर कल्टीवेशन हो गया, तो क्रॉप बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल सही इंटरनेशनल सर। प्राइसेस कम हो रही हैं, आपके पास स्टॉक्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आपकी कैपेसिटी टू बिल्कुल ठीक। प्रोक्योर वो कम हो गई है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पैसे नहीं है आपके पास खरीदारी के लिए। चले सर, अगर आपने तो बहुत एक दर्द भरी तस्वीर पेंट की है हुकूमत की मजबूरियों की और उनके मसाइल की। आमिर साहब, आपने नासिर साहब की बात सुनी, सर आप इत्तेफाक करेंगे कि इसमें जो मुझे समझ आया नासिर साहब की बात से कि बेसिकली शायद हुकूमत के पास इतने ऑप्शंस ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है एक के कम प्रोक्योर करेंगे और वो भी उसकी कीमत कम होगी। देखें, अगर हम उस बात को देखें तो फार्मर्स की जो तकलीफ़ है या काश्तकारों की, जो गंदम के काश्तकारों की तकलीफ़ है, वो शायद हुकूमत से ज़्यादा बड़ी होगी। और जब हम फूड सिक्योरिटी इंश्योरेंस की बात करते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब और पाकिस्तान की, तो उसमें गंदम में पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब अगर हम 2 मिलियन टन की बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेट्स सपोज, और 3900 जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी गई है, लेकिन उसमें जो तरीकाकार था, आप देखें 22 अप्रैल को प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होनी थी, 19 अप्रैल को बारदाना पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने इशू करना था फार्मर्स के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। अब जो इम्पोर्ट की बात गंदम की गई, वो भी शायद हमारे किसान के साथ ज़्यादती हो गई, क्योंकि मार्च में तो हमारी अपनी गंदम स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बावजूद गवर्नमेंट ने ये ख्याल क्यों नहीं रखा कि हम उसके बावजूद उसको इंपोर्ट करते जा रहे हैं। और जब इंपोर्टेड गंदम की बात करते हैं तो उसमें ये बात बड़ी मद्देनज़र रखनी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो लोकल गंदम है उसकी साथ पिसाई अगर ना हो तो वो उस तरह का जो प्रोड्यूस उसकी आटे की है वो नहीं बनती जिस तरह की हमें चाहिए होती है। किसान की और काश्तकार की अगर बात करें तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हम डिजिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन का भी इजरा किया गया, एक पोर्टल का भी इजरा किया गया। अब टारगेट उसमें स्मॉल फार्मर्स का रखा गया, 12.5 एकड़ से उसको 6 एकड़ पे कर दिया गया, आधी लिमिट को कट कर दिया गया जो स्मॉल फार्मर की डेफिनेशन थी उसके मुताबिक। जहाँ पे 10 बैग पर एकड़ देने थे उसको 6 बैग्स की जो है वो राय दी गई कि उनको 6 बैग्स दिए जाएंगे, लेकिन वो 6 बैग्स भी इशू नहीं किए गए। अब जब बैग्स इशू नहीं हुए, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं हुई, अगर हम 2 मिलियन टन की बात भी करते हैं तो 2 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर वो शुरू नहीं हुई है तो प्रोड्यूस जो बिल्कुल फार्मर सही। की है वो के अंदर आ गई है और उसको एक्सप्लॉइट किया उसी माफिया ने, जो हमेशा, हम पिछले साल भी आपके प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे थे जब आटा महंगा हो गया था, हमेशा शुरू में ये होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है, खाद और जो दूसरी चीजें हैं वो ब्लैक में मिल रही होती हैं, हायर प्राइसेस पे फार्मर ले रहा होता है, लेकिन जब उसकी प्रोड्यूस आती है वो फोर्सफुली या मार्केट जो प्रैक्टिसेस है उसकी वजह से कम कीमत में खरीद कर जब हम सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो वही इशू आटे महंगे करने का जो मिडल में लोग बैठे हुए इस वैल्यू चेन के, वो पूरी की पूरी वैल्यू चेन को मैनिपुलेट कर देते हैं और उसमें फिर इल्जाम बराह रास्त बिल्कुल सही। आवाम आमिर साहब माफ करिएगा, मैं यहाँ आपकी बात काट रही हूँ। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हमारे मेहमानों से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, बट वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें नासिर जमाल साहब से और आमिर हयात भंडारा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं व्हीट और गंदम के हवाले से। नासिर साहब, आपने आमिर साहब की बात सुनी तो सर सबसे पहले तो फिर ये समझाएं कि आप तो जो बात करें वो तो वैलिड पॉइंट्स ऑल, बट अगर एक तारीख अनाउंस हो गई थी सर 22 अप्रैल की, तो प्रोक्योरमेंट शुरू क्यों नहीं हुई? ये ताखीर किस वजह से हुई है? इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगा इशू, कुछ थोड़ा सा जो है ये, मतलब चूंकि आमिर ने आपको बताया ना कि एक तो ये डिजिटाइज करने की जो कोशिश की है तो उसमें एप्लीकेशन बारदाना के लिए कि नहीं जा सकी होंगी, किसानों को, छोटे किसान खास तौर पे वो इतने मतलब सॉवी नहीं है, इंटरनेट सॉवी नहीं है, और उसमें अप्लाई करना पहले बारदाने के लिए और सारा कुछ, वो शायद कुछ उस रीज़न, वो भी रीज़न्स होगी। और मेरा ख्याल है कि मुझे शक है कि शायद एक ये भी रीज़न है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि चूंकि उनका टारगेट जो है प्रोक्योरमेंट का वो बहुत थोड़ा है कंपेयर टू यस्टर ईयर्स, तो उनका ख्याल है कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आराम से मार्केट में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि यूजुअली जो पंजाब गवर्नमेंट है वो जब सेंट्रल पंजाब वगैरह में शुरू होती है गंदम की कटाई, तो ज़्यादातर उस वक़्त जो है वो उसमें आ जाते हैं मैदान में,
उससे पहले जरा थोड़ा सा वो मतलब स्लो ही रहता है उनकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। जब तक आप ये कह रहे हैं कि साउथ पंजाब में इस वक्त काश्त ज्यादा हो रही है और वहां हुकूमत स्लोली बस साउथ पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में भी ज्यादा होगी, लेकिन साउथ पंजाब में चूंकि सिंध के साथ साथ जो है अर्ली हार्वेस्ट होता है, तो वहां पे ज्यादा हार्वेस्ट हो गया। आमिर को ज्यादा इसके बारे में होगा इल्म, तो उधर अभी इन्होंने कोई मतलब तवज्जो नहीं दी कि वहां पे भी हो जाना चाहिए था। तो दूसरा ये है कि अब आपने 3900 मतलब रखी हुई है उसकी प्राइस, लेकिन जाहिर है जब मार्केट में ग्लट आएगा, बम्पर क्रॉप होगी, एक्सेस सप्लाई होगी, तो वो प्राइस तो गिरेगी। बिल्कुल ठीक सर, मेरे पास वक्त जरा कम है इसलिए आमिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। आमिर साहब, आपने नासिर साहब की बात सुनी कि अब बम्पर क्रॉप है तो कीमत तो वैसे भी गिरनी है सर, और गिरेगी। नहीं, देखें सोल्यूशन तो हमें ढूंढना पड़ेगा। ये हम इस बात पे फार्मर को नहीं छोड़ सकते कि मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई ज़्यादा आ गई है तो प्राइस गिरेंगी। देखें, इस प्राइस के गिरने की वजह से जो गंदम की प्राइसेस हैं उसकी गिरने की वजह से आपकी आने वाली 3 बहुत बड़ी बरामदी फसलें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। कॉटन की कैंपेन पंजाब गवर्नमेंट चला रही है जो कि ज़्यादा काश्त करनी हमने अपनी एक्सपोर्ट बनाने के लिए। हमने जो तिली की फसल है वो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट इस साल एक्सप्लोर हुई है, हमने वो काश्त करनी है। हमने राइस जो अपना चावल है वो काश्त करना है, जिसकी वजह से हमें एज अर्ली एज पॉसिबल अच्छी प्राइसेस के ऊपर हम अगर बेचेंगे क्रॉप को, वीट को, तो हम अपने आने वाले जो अखराजात हैं उनके ऊपर काम कर सकेंगे। और सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए, जो कैबिनेट कमेटी है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी जो वीट प्रोक्योरमेंट का टारगेट है उसको बढ़ा भी सकती है एंड उसके ऊपर वो काम भी कर सकती है। एक बात और मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर, सिस्टम बट है, अगर स्टोरेज नहीं है, वेरी क्विकली सर, अगर स्टोरेज नहीं है तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं अपना मैं टारगेट? आपको वही बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट नहीं भी खरीदती तो जो आपकी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड फ्लोर मिल्स हैं, सीड कंपनीज हैं, वो 3900 से कम पे कैसे खरीद सकती हैं? अगर आपका एक इदारा उसको मॉनिटर कर रहा है, आपके पास पूरा एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का निजाम मौजूद है, उसको आपने देखना है। आपने फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केटिंग को कम करना है, प्राइसेस जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसके साथ साथ जो आपकी जो ज़रूरी मदाखल है उनकी प्राइसेस को कम रखना है। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जिस तरह से 3900 रुपए में पिछले साल फोर्सफुली असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साथ मिलकर खरीदारी कर रही थी, उसी तरह इनको मार्केट के जो मामला हैं उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये कोई बात नहीं है कि कोई एक कंपनी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी है और वो आपको आटा महंगा भी दे रही है सरकारी कीमत के ऊपर और वो गंदम कम कीमत में खरीद रही है, तो ये मेरे ख्याल में कोई जवाज नहीं बनता। गवर्नमेंट को अपनी जो पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसको यूज करना पड़ेगा जो क्रॉप है उसकी प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए और साथ साथ आने वाली फसलों की ज़रूरी मदाखल, फर्टिलाइजर और सीड की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।